اکرم علیہ السلام کی سخاوت اور آپ کی عظمت کے چند پہلو۔ سخاوت کہتے ہیں کو عطا کرنا، اپنے مال میں سے مانگنے والے کو دینا، اور سخاوت کے آگے جود و کرم بھی ایک درجہ ہوتا ہے۔ کرم اس عطا کو کہتے ہیں کہ جو اپنے لیے بہت زیادہ پسندیدہ ہو اور نفع بخش ہو، ایسی چیز بھی مانگنے والے کو عطا کرنا، یہ کرم کی بات ہوتی ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کی سخاوت اور جود و کرم کے معاملے کو ہم دیکھتے ہیں تو حضور جیسا کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ حضور بشر تو ہیں لیکن کوئی ان کے ویسا بشر نہیں ہے، نہ وہ ہمارے ویسے بشر ہے۔ بے مثل اور بے مثال بشر اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی ساری زندگی میں یہ دیکھا گیا کہ جب بھی کوئی مانگنے والا آپ سے کوئی چیز مانگتا اور اگر حضور اکرم علیہ السلام کے پاس اس وقت نہ ہوتی تب بھی آپ اس کو نہ نہیں کہتے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم سے کوئی چیز مانگے کوئی، ہمارے پاس ہے تو ہم دے دیتے ہیں، نہیں ہے تو ہمارے پاس نہیں ہے ایسا ہم کہہ دیتے ہیں۔ لیکن حضور اکرم علیہ السلام کی ساری زندگی کو پڑھا جائے تو یہ کہیں پڑھنے میں نہیں آئے گا کہ حضور سے کسی نے کچھ مانگا اور حضور نے اس کو نہیں کہا ہو۔ حضور کی زبان سے کسی کے لیے بھی لا کا لفظ نہیں نکلا، نہیں ہے کا لفظ نہیں نکلا، مانگنے والے کو دے دیا کرتے حضور۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے ہی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی اے حبیب علیہ السلام مانگنے والے کو محروم مت کریے۔ یہ حضور اکرم علیہ السلام کے ذریعے اللہ ساری امت کو حکم دے رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے۔ کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو جھڑکی مت دو، اس کو محروم مت کرو، نہیں ہے اچھے اخلاق سے بول دو نہیں ہے۔ لیکن حضور اکرم علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ حضور کے پاس اگر کچھ نہیں بھی ہوتا تب بھی اس کو نہیں ہے نہیں کہتے۔ تو کرتے کیا تھے ان کے سرکار؟ ہوتا تو دے دیتے، جب نہیں ہوتا پاس میں تو مانگنے والے کو نہیں ہے بھی نہیں کہتے، تو پھر کرتے کیا تھے سرکار؟ حدیث میں آیا ایک شخص نے آ کر حضور اکرم علیہ السلام سے کچھ چیز طلب کی، سرکار سے مانگا، حاجت مند تھا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے اس کو دیا، بہت دیا۔ روایت میں آیا کہ سرکار کے پاس بکریاں تھے، بہت سے بکریاں، لا تعداد بکریاں تھیں۔ جب مانگنے والے نے مانگا سرکار سے، حضور میں حاجت مند ہوں، غریب ہوں، مدد کیجیے، تو حضور 10 بکریاں دیتے، 20 بکریاں دیتے، 100 بکریاں دیتے۔ لیکن سرکار پر قربان جائیے، حضور اکرم علیہ السلام نے بڑے 2 پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے بیچ میں بکریوں سے بھرا آپ کا ریوڑ تھا، وہ پورا کا پورا ریوڑ سرکار نے اس مانگنے والے کو دے دیا۔ جب وہ شخص حضور کے پاس آیا تھا، غریب تھا، واپس جا رہا ہے تو امیر، اور جب اپنے قبیلے میں واپس گیا، جا کر اپنے قبیلے والوں سے کہنے لگا کہ اے لوگوں، محمد پر ایمان لا لو، کیونکہ میں نے ان کے جیسا سخاوت کرنے والا شخص نہیں دیکھا۔ یہ اتنا دیتے ہیں کہ مال ختم ہونے کی پریشانی ہی نہیں بلکہ مال ختم ہونے کا خوف بھی نہیں رہتا۔ اتنا عطا کرتے ہیں سرکار مدینہ علیہ السلام۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چاچا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ایک مرتبہ سونا دیا. اتنی مقدار میں سونا تھا وہ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سونے کو اٹھا بھی نہیں سکے. اتنا کافی مقدار میں سرکار نے سونا عطا فرمایا. تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ مانگنے والے کو دیا کرتے تھے، نہیں قرض نہیں تھا. ایک مرتبہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 90,000 درہم آئے. سرکار نے جمع کیا فرش پر اور تمام غریبوں کو بلایا، سب کو دینے لگے، پوروں کو تقسیم کر دیا. ایک صحابی آ گئے، حضور مجھے عطا فرمائیے. اب مال پورا ختم ہو چکا تھا. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا بازار جاؤ اور تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو میرا نام لے کر، میرا نام بول کر خرید لو، تمہاری طرف سے میں بعد میں پیسے ادا کر دوں گا. یہ حضور کی عطا تھی. جب حضور کے پاس بظاہر کچھ موجود نہیں ہوتا تھا، مال پیسہ، اور کوئی مانگنے والا آ جاتا تھا تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام قرض کے طور پر دوسروں سے لے کر اس مانگنے والے کو عطا کر دیتے تھے، لیکن خالی نہیں بھی جاتے تھے. روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی حاجت براری کے لیے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، یعنی ان کی امداد کے لیے، مدد کے لیے کمایا کرتے تھے. ہم مال کماتے ہیں تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، لیکن حضور پیسے کماتے تھے تو غریبوں کی مدد کے لیے، دوسروں کی مدد کے لیے. یہی وجہ تھی کہ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کے مراتب کو، مرتبے کو غیر بھی جانتے تھے. یہودیوں کو ہی پتا تھا، عیسائیوں کو پتا تھا، یہاں تک کہ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی حضور کے مرتبے کا علم تھا. ایک شخص بکریوں کا ریوڑ لے کر اس کی حفاظت کرتے بیٹھا تھا. ایک بھیڑیا آ گیا،